السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بدکار عورت، زنا کرنے والی عورت تھی، لیکن اس عورت کے 7 بچے پیدا ہوئے اور ساتوں کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے اور آپ اس بات کو جان کر بالکل حیران ہو جاؤ گے کہ اس بدکار عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی کس طرح بن گئے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا جو اس کو دیکھتا وہ اس پر فدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی اور وہ اپنے خوبصورتی کا غلط استعمال کیا کرتی تھی اور اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں سے حرام زنا کرتی تھی اور لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ زناکاری میں اس طرح ڈوبی پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی دولت مند ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کی پلنگ بنوا رکھی تھی۔ اب اور بھی زیادہ پیسے لینے لگی۔ اس عورت کے بغل والی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ دیندار تھا، پرہیزگار تھا۔ وہ گناہوں سے دور رہتا اور دن اور رات صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا اور وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس بدکار عورت پر پڑ گئی اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا۔ اس نوجوان کی آزمائش تھی کہ کس طرح اپنے نفس، اپنے دل کو قابو میں کرے۔ اس طرح وہ نوجوان اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن جمال اس نوجوان شخص کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ شخص اپنے دل کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح کی سزا دیتا۔ سزا کے طور پر وہ اپنے آپ کو کئی دنوں تک بھوکا رکھتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بدن کو آگ کی تپش محسوس کراتا، لیکن اس خوبصورت عورت کا خیال اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر اس شخص نے اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ عبادت کرنے لگا، ذکر کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا، اور جب وہ تلاوت کرنے کے بعد عبادت کے لیے بیٹھتا تو اس شخص کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس شخص نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال اس کے دل سے نہیں نکلا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا۔ دوستو، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے بہکا دیا اور اس نوجوان شخص نے سوچا کہ جب میں اس خیال سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا ہوں، ایک بار اس عورت کو مل لیتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور اسے اس کی زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان شخص نے پوچھا، اور کتنی رقم لے گی؟ یعنی اس نوجوان شخص نے پوچھا کہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے کتنی رقم لے گی؟ پورا کرنے کے لیے اس عورت نے اس نوجوان کو اپنی رقم بتا دی اور اس کی رقم کو سن کر اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی کو سمیٹ کر اور کچھ سامان بیچ کر اور اس عورت کی زنا کے رقم کے برابر رقم اکٹھا کر لی۔ پھر اس عورت کو لے جا کر دے دی۔ پھر اس خوبصورت عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کی پلنگ پر بٹھا کر اس نوجوان کو چھونے لگی تو یہ نوجوان ایک دم بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنے سال میں نے عبادت کی، تلاوت کی، اور اب میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے خیال اس جوان شخص کے دل میں آیا تو پھر اللہ کا ڈر دل پر غالب ہو گیا اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اسے چھوڑ دیا۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا نکل جا اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس بدکار عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی زنا نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ
یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی پوری رقم بھی یہیں چھوڑ گیا۔ پھر اس نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں ہی سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی باہر نکلا اور اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ وہ عورت نے کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ اس کے بھائی نے کہا کہ وہ میرا بڑا بھائی تھا، اور ڈر کے مارے اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ کل ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت ہی زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی، اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہو گیا، اور میں روز نہ جانے کتنا زنا کرتی ہوں، کتنے گناہ کرتی ہوں، تو پھر میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے سوچتے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہیں سے اس کی قسمت بدلنے والی ہے، اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے ساری واقعہ بیان کر دیا۔ اس عورت نے اس کے چھوٹے بھائی سے، جو نوجوان اس کے پاس آیا تھا، اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ پھر نوجوان کے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر عورت نے اپنی تمام جائیداد کو بیچ دیا۔ اس عورت نے اپنی تمام جائیداد کو بیچ دیا، اور اس کا جو محل تھا اس نے اسے بھی بیچ دیا۔ اس کی جو پلنگ تھی جو سونے کی بنی ہوئی تھی اس نے اسے بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے اور جائیداد کو سب کو بیچ کر غریبوں میں ان پیسوں کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ اور یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور اللہ کا ایسا احساس ہوا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اب اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے توبہ کرنے کی کتنی ساری برکت ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگوں کو اس عورت کی زنا اور اس عورت کی کس طرح قسمت بدل گئی یہ واقعہ سب کو معلوم ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔